بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. الحمد للہ، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں بیٹھ کر قرآن مجید کو سکھانے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ قرآنی دعاؤں کا جو کورس ہم نے شروع کیا ہے اس کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ تو آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں مذکور ایک دعا ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیں۔ قال، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ، اور اگر، لم تغفر، تو نے معاف نہ کیا، لنا، ہمیں، وترحمنا، اور رحم نہ کیا تو نے ہم پر، اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر، لنکونن، تو ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے، یقیناً ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں یا ہمارے اوپر رحم نہ کرے تو یقیناً ضرور بضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یعنی ہم نے گناہ کیے ہیں، آپ کے فرمان کے خلاف کام کیا ہے، اور یہ گناہ کرنا یہ حقیقت میں اپنی جان پہ ظلم ہے، کیونکہ اس گناہ کا انجام آخرت میں عذاب کی صورت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہماری بخشش نہ کریں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمائیں، تو ہم ضرور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو بڑے خسارے میں ہیں، یعنی قیامت کے دن جو بڑے خسارے میں ہوں گے ہم ان لوگوں میں سے کیا ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ نے مغفرت نہ فرمائی، رحم نہ فرمایا تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ حقیقت میں یہ پہلی دعا ہے جو کسی انسان نے مانگی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ پہلی دعا ہے جو کسی انسان نے کیا کی ہے؟ مانگی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا گیا اور ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ جنت کی ایک درخت کے بارے میں جو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو مت کھانا، مگر انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے کھا لیا، تو اس کے نتیجے میں ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ کیسے کھل گئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ در حقیقت ان کے جسم پر جنت کا ایک نوری لباس تھا، وہ تمام لباس سے مختلف تھا۔ جب غلطی ہوئی تو وہ نور زائل ہو گیا اور شرمگاہیں بھی ظاہر ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی تھی کہ اس کا عریاں ہونا بڑے عائب کی بات ہے، پریشانی اور برائی کی بات ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ غلطی سے تدارک کا کیا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، یعنی جو انہوں نے اس درخت سے چکھا، یعنی ابھی مزہ لے کے کھایا نہیں تھا بلکہ ابھی صرف چکھا ہی تھا، تو چکھتے ہی وہ نور کا لباس اتر گیا، شرم گاہیں سامنے آ گئی اور احساس ہوا کہ ہم سے بہت سخت غلطی ہو گئی ہے۔ اب اس غلطی کا تدارک کیا ہو اس وقت تک پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا؟ اب شرمندگی ہو رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے، لیکن اس کا طریقہ معلوم نہیں کہ اس غلطی کا تدارک کیسے ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ اس رحیم کریم کی ذات کو دیکھو کہ الفاظ بھی خود ہی سکھائے کہ یوں کہو، جب یوں کہو گے تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، لہذا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ تو انسان کی پہلی دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ ابتدا میں تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ قالا، یہ جو آیت کے شروع میں ہے کس کا صیغہ ہے؟ ان دونوں نے کہا، ٹھیک ہے، یعنی آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب سوال یہ کہ صرف دو افراد تھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور دوسری حضرت حوا، اس لیے ابتدا میں قالا تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، لیکن آگے جمع کے الفاظ استعمال ہوئے، انفسنا لائے ہیں۔ انفس یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے کہنا چاہیے تھا ربنا ظلمنا نفسینا، نفسی، نفس کا تثنیہ، ٹھیک ہے، تثنیہ کا لفظ کہ ہم دونوں نے اپنی اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جبکہ انفسنا یہ جمع کا صیغہ ہے جس کے اطلاق کے لیے کم از کم 3 افراد ہونے چاہیے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام در حقیقت آگے کی پوری نوع انسانی کے لیے نمائندے تھے، لہذا ان کو پتہ تھا کہ ہمارے صلب سے قیامت تک اولاد پیدا ہونے والی ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ آئندہ آنے والے تمام انسانوں کو شامل کر لیا اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس خلیفہ کو زمین پہ بھیجا جائے گا، لیکن آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کو جنت میں رکھ دیا۔ جنت میں کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین پر بھیجنے کے لیے ان کے اندر ابھی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ انسان کو غلطی کا پیکر بنایا تھا۔ اب غلطی پہلے ثابت ہوتی اور وہ اس پر دعا کرتے، اس پر استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اپنی جانوں پہ ظلم کا اعتراف کرتے، پھر اس قابل ہوتے کہ ان کو زمین پہ بھیجا جائے۔ لہذا پہلے جنت میں بھیجا، وہاں غلطی ہوئی، اس غلطی پہ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، تو اس کے بعد فرمایا کہ اب تم زمین پر جاؤ اور ایک ہتھیار ساتھ لے کے جاؤ، زمین پہ جاؤ اور ایک ہتھیار ساتھ لے کر جاؤ۔
ایک طرف ہم نے ابلیس کو پیدا کر دیا ہے، اور یہ غلطی اس سے ہوئی کہ جب اس کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور جب اس سے غلطی کی وجہ پوچھی گئی تو اس پر اس نے جو جواب دیا وہ انانیت والا جواب تھا۔ اس نے غلطی پہ کوئی ندامت نہیں کی، اسے پشیمانی نہیں ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود اور مطرود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ مردود اور مطرود کر دیا۔ شاید یہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، سند کا تو علم نہیں ہے لیکن حقیقت میں بڑی سبق آموز حکایت ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے، تو راستے میں ابلیس سے ملاقات ہو گئی۔ ابلیس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں، میری بھی ایک درخواست پیش کر دیں۔ انہوں نے پوچھا کیا درخواست؟ اس نے کہا کہ گناہ کراتے کراتے اب تک گیا ہوں، تو کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے، میری معافی ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری درخواست پیش کر دوں گا۔ چنانچہ جب کوہ طور پہ آپ پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی۔ اب شیطان کی درخواست پیش کرنا یاد نہ رہا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ راستے میں آپ کی کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ اب ان کو یاد آ گیا، کہاں ہاں ابلیس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میری توبہ کا اور میری معافی کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اس سے کہنا کہ تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، جب آدم موجود نہیں ہے ان کی قبر کو سجدہ کر لے، ہم معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بہت آسان راستہ ہے۔ واپسی میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تو بہت آسان راستہ کر دیا، اور فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، یہی تیری غلطی تھی، اب تو وہ موجود نہیں ہے، ان کی قبر موجود ہے، لہذا اس کو سجدہ کر لیں، ہم معاف کر دیں گے۔ تو یہ سن کر ابلیس نے کہا واہ، زندہ کو تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب مردے کو سجدہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کے اندر یہ سرکشی اور انانیت تھی جس نے اس کو اس مردودیت کے مرتبے پہ پہنچایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے دو نظارے دکھائے۔ ایک طرف یہ کہ ابلیس نے غلطی کی، جب اس سے غلطی ہوئی تو اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، اور بجائے گردن جھکانے کے اس کا سینہ اور تن تھن جاتا اور اپنی غلطی کی تعویل کرتا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عقلی دلیل پیش کرنی شروع کر دی، تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، انانیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس پر علامہ اقبال صاحب نے بڑا بہترین شعر کہا ہے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عقلی دلیل پیش کرنی شروع کر دی، تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، انانیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جو ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا فوراً اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو غلطیوں کا نظارہ کروا دیا،
ایک غلطی پہ رد عمل کرنے والا جو سینہ تان کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ماننے سے انکار کر دیا، اور غلطی نہ ہونے پہ عقلی دلیل دینے لگا کہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں آدم سے افضل ہوں اس لیے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا میں زیادہ افضل ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ لبرلزم ہے کہ ہر بات میری عقل کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو ابلیس عقل دوڑا رہا تھا، انانیت کا مظاہرہ کر رہا تھا، چوری پر سینہ زوری کر رہا تھا، عقلی دلیل پیش کر رہا تھا کہ یہ لوجک کی بات ہے، لوجک کے مطابق میں کر رہا ہوں، لہذا میں غلطی پہ نہیں ہوں۔ تو ایک ابلیس کی غلطی دکھا دی اور دوسری غلطی حضرت آدم علیہ السلام کی دکھا دی کہ جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اقرار کیا اور کہا اے اللہ ہم سے اپنی جانوں پہ ظلم ہوا ہے، ہم نے غلطی کی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ جب غلطی کروا دی اور غلطی کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا اور غلطی کا اعتراف کرنا، اس پہ نادم ہونا بھی سکھا دیا، اور اس کے بعد ہم نے ان سے کہا اہبطا منہا جمیعا، تم زمین پہ اتر جاؤ، کیونکہ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا اس مقصد کے لیے تم غلطی سے پہلے تیار نہیں تھے، کیونکہ تمہیں یہ پتہ چلنا چاہیے تھا کہ میں انسان ہوں اور شاید کسی وقت مجھ سے غلطی ہو جائے تو اس وقت میں کیا کروں گا، اس کام کے لیے تمہیں تیار کرنا مقصود تھا۔ کہ جب تم تیار ہو گئے تو ہم نے کہا اے بتو بعضکم لبعض عدو، کہ تم سب کے سب جنت سے اتر جاؤ، زمین پہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، زمین پہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، جیسا کہ آج کل مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت میں رکھے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ یعنی شیطان تمہارا دشمن اور تم شیطان کے دشمن۔ اب ہم نے تم کو ایسے ہتھیار سے لیس کرا دیا ہے کہ جب کبھی شیطان تمہیں گمراہ کرے، جب کبھی شیطان تمہیں کیا کرے بھائی، گمراہ کرے، وسوسہ ڈالے، اس کے نتیجے میں تمہارے قدم ڈگمگائے، تو اس وقت کے لیے ہم تمہیں ہتھیار دے رہے ہیں کہ یہ پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کیونکہ ہم صرف زہر پیدا نہیں کرتے بلکہ اس زہر کا تریاق بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم نے شیطان کی شکل میں زہر پیدا کیا، دوسری طرف ہم نے استغفار کا تریاق بھی دے دیا، استغفار کا تریاق بھی دے دیا، جس کے استعمال بھی آسان ہے، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب غلطی ہو جائے تو مان لو اور کہو کہ اے اللہ غلطی ہو گئی، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم گناہ کیے جاؤ، سینہ زوری دکھاتے جاؤ، اور اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لوجک اور عقلی دلائل پیش کرتے جاؤ۔ جو عمل میں نے کیا تھا وہ غلطی نہیں تھی، میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا، یہ تو مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، ورنہ دین تو آسان تھا، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ہم دلائل سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ عمل درست ہے، ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کر دو، لیکن تمہارا حال وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا تھا۔ بعض اوقات انسان ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں پنسا ہوتا ہے کہ اس کو گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم اس گناہ کو گناہ تسلیم کرنے سے انکار کر دو اور یہ کہہ دو کہ کیا کریں، ہم ایسے ماحول میں آج کل جی رہے ہیں جہاں جینا مشکل ہے، اس لیے کہ آج کل کے حالات ہی ایسے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے، زمانے کی تقاضے ہی ایسے ہیں، لہٰذا ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اقرار کرے کہ یہ عمل ہے تو گناہ ناجائز ہے، غلطی ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم اس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کیا کر دے بھائی، نکال دے۔ تو دونوں طریقوں میں فرق دیکھ لو، پہلا طریقہ ابلیس والا اور دوسرا طریقہ آدم علیہ السلام کا ہے۔
لہٰذا اگر کوئی شخص کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس سے وہ گناہ چھوڑا نہیں جا رہا، تو پہلے طریقہ اختیار کرنے کی بجائے دوسرا طریقہ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، لیکن نفس و شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اس سے نکال دے۔ یہ شخص اس دوسری شخص سے 1000 درجہ بہتر ہے جو اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس وقت زمین پر بھیجا جب اس میں غلطی کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی، اور اس غلطی پہ استغفار کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو زمین پہ بھیجا جاتا۔ کسی زمانے میں حضرت شیخ الاسلام صاحب نے ایک شعر کہا تھا کہ معصوم تھا نہ واقف سجود و دعا تھا میں، معصوم تھا نہ واقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں۔ تو فرشتوں کے اندر خطا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیفہ بنا کے زمین پر نہیں بھیجا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام میں جب خطا کی اہلیت پیدا ہو گئی اور اس خطا کی تلافی کا ہتھیار بھی ان کو مل گیا، تو اب ان کو زمین پہ بھیجا گیا، اب وہ اہل خطا بن گیا۔ ایک اور شعر جو حضرت نے کہا تھا اس بارے میں، ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس کے لیے بھی ایک ابتلا تھا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی تو مجھ سے ہی آزمایا تھا کہ اس کو سجدہ کر، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے ابتلا بنا دیا، کیا کہ وہ تمہیں بہکائے گا، لیکن بہکانے کا طریقہ تمہیں پہلے ہی سے سمجھا دیا کہ جب وہ بہکائے اور جب یہ سام تمہیں ڈسے تو فوراً یہ تریاق جو ہے وہ استعمال کرو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو یہ استغفار بڑی عظیم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو بندوں کو عطا ہوئی ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ اس کے ذریعے 70 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف ہو جاتے ہیں اور ان گناہوں پہ قلم پھیر دیا جاتا ہے، پھر نامہ اعمال میں بھی ان کا وجود باقی نہیں رہتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کی مخلوق بیکار پیدا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کی مخلوق بیکار پیدا فرما دی، جو ہمیں بہکاتی ہے اور ہمیں غلط کاموں پہ آمادہ کرتی ہے۔ ارے بھائی، اس مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تم استغفار کو استعمال کرو، اس کے بعد تمہاری غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی غفاری کا اور اپنی ستاری کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ تم سے غلطیاں ضرور ہوں گی، لیکن اسی کے ساتھ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لو۔ جب بھی غلطی ہو جائے تو فوراً کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان سا نسخہ سمجھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سارے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو وہ ذات جو گناہوں سے پاک ہے، جو معصوم ہے، جن سے غلطی جو ہے وہ سرزد نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے سب کی معافی مانگ لی ہے۔ اب سوال یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب معاف کرنے کا اعلان فرما دیا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا تھا۔
لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز سے استغفار، جبکہ گناہ کوئی نہیں ہے؟ علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں فہم اور مسلسل ترقی ہو رہی تھی۔ ہر اگلا لمحہ ہر اگلے لمحے میں ترقی کے ایک زینے پہ چڑھ رہے تھے، اس کے بعد اگلے لمحہ ایک اور زینے پہ، تو اس طرح مسلسل ترقی ہو رہی تھی۔ جب آپ اپنے اگلے زینے پہ پہنچے تو پہلا جو درجہ تھا پچھلا، وہ آپ کو ایک گناہ نظر آتا تھا، تو اسی سابقہ درجے پہ استغفار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سجدے میں پڑھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے: ادعوک دعاء الخائف الضریر ومن خشعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك جسده وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذلیل، یعنی میں گنہگار ذلیل بندے کی طرف گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوں، اس مقام پہ پہنچنے کے بعد جس ملائکے پہ بھی رشک کریں، اور اس آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا شاہکار اللہ تعالیٰ نے کوئی اور پیدا نہیں کیا۔ وہ اپنے رب کے بارے میں وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے تھے: اب تہیل الیک ابتہال المذنب الذلیل، کہ میں گنہگار اور ذلیل بندے کی طرح گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہوں۔ تو یہی ابدیت کا کمال تھا کہ اپنے آپ کو یوں کہے، المذنب الذلیل، اور اسی ابدیت کے کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر پہنچا دیا۔ لہذا استغفار بہت آسان کام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کر لو۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر یہ جملہ آنا بہت باری معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر ان کو ان کی غلطی بتائی جائے تو فوراً اس کی تعویل شروع کر دیں گے، فوراً اس کی کوئی توجیہ بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ کہنا ان کو بہت باری معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تم سب خطا کار ہو، لیکن خطا کاروں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہو۔ اب بہت توبہ پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب توبہ ایک مرتبہ کر لی تو سب گناہ معاف ہو گیا، قصہ پاک ہو گیا۔ بزرگوں نے یہ کہا بھی ہے کہ جب آدمی ایک مرتبہ صدق کے دل سے توبہ کر لے تو پھر اس گناہ کو بھول جائے۔ اب بار بار توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غلطی بھی بار بار ہو رہی ہے، توبہ بھی بار بار کر رہا ہے۔ اگرچہ اپنی طرف سے عزم تو یہ ہے کہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن بتقاضۂ بشری پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، کہ جو آدمی استغفار کرتا رہتا ہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں، وہ دن میں 70 مرتبہ وہی گناہ دہرائے۔ اس حدیث میں آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا اللہ لذنوبهم من یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا۔ تو اس آیت میں اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے اگر کوئی بے حیائی کی بات ہو گئی یا انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تو فوراً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ درمیان میں ایک جملہ یہ بھی فرما دے کہ ارے بھائی، اللہ میاں کے علاوہ مغفرت کرے گا بھی کون، اور جو کچھ گناہ کیے تھے اس پر وہ لوگ اصرار نہیں کرتے۔ اصرار کے ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی غلطی کرنے کے بعد اس پر سینہ زوری کرے کہ میں نے تو ٹھیک کیا تھا، اور اصرار کے دوسرے معنی یہ ہے کہ گناہ کرنے پر اصرار کرنا، کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اسی وقت سے یہ ارادہ ہے کہ دوبارہ گناہ کروں گا۔ اس حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا، چاہے اس نے 70 مرتبہ گناہ کیا ہو، بشرطے کہ وہ استغفار بھی کرتا رہا ہو۔
کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کی معافی بھی ہو جائے گی، اور کبھی نہ کبھی اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ گئی بھی؟ تو استغفار کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ دعا کرتا رہے انسان، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ دو قسم کی غلطیاں کرا کر دکھا دی، ایک ابلیس کی غلطی اور ایک آدم اور حوا علیہ السلام کی غلطی، اور دونوں کی فطرت کا فرق بھی بیان فرما دیا، واضح کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام اس دعا اور استغفار سے لیس ہو گئے تو پھر حکم دیا کہ اب زمین پہ اتر جاؤ، اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم شیطان سے مقابلہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں پہ اصرار کرنے کی بجائے ہماری بخشش مانگنے کی طرف ہمیں متوجہ فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔